حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا انسان اور پہلا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ یہ دونوں بھائی جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ڈالے گئے۔ جب حابیل اور قابیل شادی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت کے قوانین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور ہر بیٹے کا نکاح اس کے مخالف حمل میں پیدا ہونے والی بہن سے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا طے پایا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے۔ قابیل اس بات پر ناراض ہو گیا کیونکہ وہ خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہے۔ حابیل جو کہ نیک دل انسان تھا اور اللہ کا فرما بردار تھا، اس نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک بہترین بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کی، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی کا ناقص غلہ جو کہ بیکار ہو چکا تھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ اس نے نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ قربانی دی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس پر قابیل حسد اور غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حابیل نے اسے سمجھایا کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اس کا خون بہائے گا تو وہ اپنا گناہ بڑھائے گا، مگر قابیل پر شیطان کا اثر غالب ہو چکا تھا۔ آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ لاش کو کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کرید کر قابیل کو دکھا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا، مگر وہ اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے اس قصے کو قرآن پاک میں ذکر کیا تاکہ انسانیت کو حسد، نفرت اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تلقین کی جائے، اور اس بات کا شعور دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور وہ نیک لوگوں کو نوازتا ہے، جبکہ ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، قابیل اور حابیل مسلمانوں کے نزدیک آدم اور حوا کے پہلے دو بیٹے تھے، حالانکہ قرآن میں ان کے ناموں سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں کہانی عملی طور پر عبرانی بائبل کی داستان کی طرح ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں بھائیوں کو خدا کے لیے انفرادی قربانیاں پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ خدا نے حابیل کی راست بازی کی وجہ سے حابیل کی قربانی قبول کی، اور قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو مار ڈالا۔ یہ زمین پر سرزد ہونے والا پہلا گناہ تھا، لیکن حابیل کو تاریخ میں پہلے مومنوں میں سے ایک اور پہلے شہید کے طور پر لکھا گیا تھا۔ اگرچہ اسلام روایتی طور پر حابیل کو ایک نبی کے طور پر نہیں دیکھتا، لیکن کچھ علماء اسے اپنے باپ کی طرح نبی کے طور پر کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بچوں میں سے قابیل بڑا بیٹا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے خدا کے حضور قربانی پیش کی، لیکن یہ صرف حابیل کی طرف سے قبول کی گئی، کیونکہ بعد میں اس کے صالح رویہ اور اس کے خدا پر یقین اور پختہ یقین تھا۔ ان کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو طعنہ دیا اور اسے بتایا کہ وہ اسے ضرور مار ڈالے گا۔ حابیل نے قابیل کو منصفانہ طور پر خبردار کیا کہ خدا نے صرف ان لوگوں کی قربانی قبول کی جو اپنے اعمال میں راست باز ہیں۔ اس نے آگے چل کر قابیل کو بتایا کہ اگر قابیل نے واقعی اسے قتل کرنے کی کوشش کی تو حابیل اس کا بدلہ نہیں لے گا اور اسے قتل نہیں کرے گا۔
تب حابیل نے قابیل سے کہا کہ اسے قتل کرنے میں وہ نہ صرف اس کے گناہ بلکہ اپنے شکار کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ مظلوم نتیجتاً ناانصافی کا شکار ہو کر اس کے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جبکہ تنبیہ کی جائے گی، نتیجتاً اس کے اپنے گناہ میں اضافہ ہوگا۔ حابیل نے زبردست تبلیغ کی اور قابیل کو یاد دلایا کہ قتل کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آخرت کی زندگی جہنم کی آگ میں گزارے گا۔ حابیل کی معصومانہ التجا اور تبلیغ کا قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ تکبر، غرور اور حسد سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیک حابیل کو قتل کر دیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور گمشدہ رہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ زمین پر ہونے والے ایک صالح آدمی کے قتل کی ابتدائی مثال ہوگی۔ مستقبل میں بہت سے دوسرے بدکار، عقل مند اور پرہیزگار مومنوں کو قتل کریں گے۔ قتل کے فوراً بعد اللہ نے ایک کوہ بھیجا جس نے زمین کھرچ کر قابیل کو دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابیل شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو کوسنے لگا اور وہ جرم سے بھر گیا۔ آخرکار اس جرم کا خیال قاتل کے دل میں آیا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ کسی کو قتل کرنا کتنا خوفناک ہے، اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ مقتول ایک معصوم اور صالح آدمی تھا۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ قابیل اور حابیل کا قصہ بنی نوع انسان کے لیے ایک پیغام تھا، جیسا کہ اس نے انہیں قتل کے نتائج کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد اور نفرت انسان کو کس حد تک گناہ کی راہ پر لے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربانی کی قبولیت نیکی اور اخلاص پر منحصر ہوتی ہے۔